حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جب سے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کا فتویٰ شائع ہوا ہے تب سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ لوگ بار بار ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اگر مولانا سعد صاحب کے بیانات سے تکلیف ہے تو آپ مولانا سعد صاحب کے پاس ڈائریکٹ جا کر بات کیوں نہیں کر لیتے؟ دور بیٹھ کر عوام کے اندر فتوے شائع کرنا اور عوام کو تشویش میں مبتلا کرنا، یہ کیسے درست ہو گیا؟ تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فتویٰ شائع ہوا ہے یہ عوام کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہوا ہے، بلکہ عوام کو گمراہی سے اور بدعات سے بچانے کے لیے ہوا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم مولانا سعد صاحب کے پاس ڈائریکٹ کیوں جا کر بات نہیں کر لیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کاندھلوی کو بار بار سمجھایا گیا ہے، اور آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ مرکز نظام الدین جا کر کسی نے نہیں سمجھایا، وہاں پر جا کر بھی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ اکابرین سے جب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں بھی ان کو سمجھایا گیا ہے۔ ہزاروں خطوط لکھے گئے، کبھی مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مرکز نظام الدین میں خود جا کر سمجھایا، تو کبھی مولانا ارشد مدنی صاحب نے بالمشافہ سمجھایا، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سمجھایا، تو کبھی مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اپنی طاقت بھر کوشش کی ہے۔ مفتی زید ندوی مظاہری صاحب تو اس شورا اور امارت کے اختلاف کے پہلے سے سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مفتی زید ندوی مظاہری صاحب سے لے کر مولانا الیاس گھمن صاحب تک، اور مفتی عبد المالک صدیقی صاحب سے لے کر محبوب العلماء والصلحاء مفتی احمد خانپوری صاحب تک، کسی نے خطوط کا تانتا باندھا تو کسی نے فون پر بات کرنا مناسب سمجھا، کسی نے صراحتاً مولانا سعد صاحب کے خلاف فتاوی اور رسائل شائع کیے، تو کسی نے اشارتاً و کنایتاً اپنے بیانات میں مولانا سعد صاحب کو توجہ دلانے کی کوشش کی۔ الغرض ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی مولانا سعد صاحب نے ان اکابرین میں سے کسی ایک کی بھی مان کر نہ دی، بس اپنی ہی ضد اور ہٹ دھرمی کا عجیب نمونہ پیش کیا، اور نئی بدعات پھیلانا، خود ساختہ دینی تشریحات کرنا، تفسیر بالرائے المذموم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قصداً جان بوجھ کر جھوٹ ملانا، عوام کے مجمع میں شذوذ پھیلانا، مرجوع اقوال کی تشہیر کرنا، مفتی بنے بغیر فتوے دینا، یہ سب مولانا سعد صاحب کا روزانہ کا معمول بنا رہا۔ اکابرین کے ٹوکنے کے باوجود کبھی موبائل پر قرآن پڑھنے کو ناجائز قرار دیا، کبھی پینٹ پہننے والے کو پنڈت بنا کر کافر کی طرح اللہ کا دشمن بنا دیا، پھر کبھی مسجد کی آبادی کی محنت نہ کرنے والوں کو کافروں کے ساتھ میں ملا دیا، اور اس پر ترا یہ کہ ان کے نظریے کے خلاف جن مفتیان کرام کے فتاوی ہیں ان مفتیان کرام کی گدیوں کے اوپر شیطان کو سوار کروا دیا، کہ ایسے مفتیوں کی گدیوں کے اوپر شیطان سوار ہے، یعنی خود بغیر مفتی بنے فتوے دے رہے ہیں، اور جو لوگ پریکٹسنگ مفتی ہیں دارالفتاؤں کے اندر بیٹھے ہیں ان کے فتاوی کے اوپر یہ جملہ کس رہے ہیں مولانا سعد صاحب کہ ان کی گدیوں کے اوپر شیطان سوار ہے۔ کبھی کہا ابی ابن کعب ہر سال کا چلہ لگاتے تھے، پھر ابھی اپریل 2026 میں عالمی مشورے میں بیرون کی مجلس میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے بیرون کی جماعت میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بطور لطیفہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کے یہودی بھی پریشان ہیں کہ کہیں یہ آدمی تورات میں سے حوالے جات نکال کر ہماری بیرون کی تشکیل نہ کر دے۔ پھر جھوٹ کو تو مولانا سعد صاحب نے باقاعدہ حلال کیا ہوا ہے عبداللہ ابن رواحہ کے واقعے سے۔ اب اہل انصاف خود غور فرمائیں، ایسی صورتحال میں مفتیان کرام اور علماء کرے تو کیا کریں جب مولانا سعد صاحب بار بار ٹوکنے کے باوجود مان کر دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، اور اپنی گمراہیوں کو پھیلانے میں ذرہ برابر بھی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، لاکھوں کے مجمع میں بدعات اور خرافات پھیلا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں میں جان بوجھ کر اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر تفسیر بالرائے المذموم کر رہے ہیں، اور پھر اس مجموعے سے استدلال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء مجبور ہیں کہ جب سامنے والا آدمی نہیں مان رہا ہے تو عوام کو تو کم از کم گمراہی سے بچانا پڑے گا نا۔ اگر اس طرح کے فتاوی شائع نہیں ہوں گے تو عوام گمراہی اور بدعات کے دلدل میں پھنس جائے گی۔ اس لیے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے فتوے کو غلط رنگ نہ دیں، بلکہ سنجیدگی سے اس پر غور کریں، اور اگر واقعی وہ کمی کوتاہی آپ کے اندر ہے تو اصلاح کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ خیر اب آئیے فتوے کو دیکھتے ہیں۔ فتوے میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان میں سے کچھ باتیں آپ کے لیے پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو اس فتوے کا خلاصہ ہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کا فتویٰ آپ کی اسکرین پر ہے، اس کو آپ پوز کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس فتوے میں یہ لکھا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو اور نظام الدین مکتب فکر سے متاثر کسی بھی فرد یا جماعت کو اپنے یہاں باربڈوس مدعو نہ کریں، یعنی اپنے یہاں نہ بلائیں، نہ ان کی وعظ و تقریر اور نہ ان کی تعلیم و تبلیغ سنی جائے، نہ انہیں اس کا موقع دیا جائے۔ مقامی مقتدر جماعتوں اور جمعیتوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے یہاں بسنے والی عوام کو ان کی زہرناکی سے متنبہ کرتے ہوئے ان سے دور رہنے کی تاکید کی جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں نظام الدین مکتب فکر کی غلطیوں پر متنبہ ہوتے ہوئے بھی جو حضرات ان کے قدم جمانے کے لیے کوشاں ہیں، یعنی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ امت میں گمراہی پھیلانے کے جرم کے گنہگار ہیں۔
اور اس سے پھیلنے والی بے راہ رویوں کی اشاعت میں براہ راست شریک اور حصے دار ہیں، وہ بھی ان کے پارٹنر ہیں جو ان کے ساتھ میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ اتنا صاف، واضح اور دو ٹوک فتوے کے بعد بھی اگر لوگ کسی کی شخصیت کی عقیدت میں بہ کر دلائل کی بصیرت کو بالائے طاق رکھ دیں گے تو وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اب چلتے چلتے ایک اشکال کو میں اور دور کر دوں۔ اس فتوے کے بعد بہت سارے لوگوں نے مفتی احمد خانپوری صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا، انہوں نے یہ فتویٰ اس لیے دیا ہے تاکہ عام مسلمانوں کو مسجد میں آنے سے روکیں، اور بعض لوگوں نے تو یہ حد کر دی کہ مسجد سے روکنے کی جو وعیدیں تھیں وہ مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کے اوپر فٹ کرنے لگے۔ الیاذ باللہ، اللہ والوں کے اوپر اس طرح کی بہتان تراشیاں یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ اس بات کو سمجھیے، یہ فتویٰ مسلمانوں کو مسجد میں آنے سے روکنے کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ گمراہ لوگوں کو مسجد میں آ کر ممبر سے گمراہی پھیلانے سے روکنے کے لیے یہ فتویٰ ہے۔ اور اگر آپ اپنی بات پر بضد ہو تو آپ کی ہی لاجک کو استعمال کر کے اگر کوئی بریلوی یہ کہے کہ مجھے آپ کی مسجد میں آنے دو تاکہ میں محفل میلاد مروج کے اوپر لوگوں کو ترغیب دوں اور تیجے اور 40ویں کی ترغیب لوگوں کو دوں، اور اگر آپ مجھے بیان کرنے نہیں دیں گے تو آپ مسجد سے روکنے والے ہوئے، اور مسجد سے روکنے کی جتنی وعیدیں ہیں وہ آپ پر فٹ ہو جائیں گی، تو ایسی بات کو کوئی بھی عقل مند آدمی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر خود عمارت والوں کا شورا والوں کو مسجد سے باہر نکالنا اور ان کے سامان کو باہر پھینکنے کے جو واقعات ہیں یہ حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں۔ بھلا کون اس ظلم کا انکار کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، یہ کرناٹک کی جماعت مکن نگر ایریگیشن مسجد کے اندر ٹھہری ہوئی تھی صبح سے۔ ہمارے پڑوسی بھائی کی زور زبردستی کی وجہ سے جماعت کو نکالا گیا ہے۔ جماعت ابھی اس رات کے وقت میں کرنچی کے روانہ ہو رہی ہے۔ بھائی، ظلم کی حد ہو چکی ہے۔ تو کیا عمارت والے شورا والوں کو مسجد سے باہر نکالنے کی وجہ سے مسجد سے روکنے والے نہیں بن گئے، اور مسجد سے روکنے کی جو ساری وعیدیں ہیں وہ عمارت والوں پر فٹ نہیں ہو گئی؟ پھر ایک بات اور سمجھو، تبلیغی جماعت والے چاہے عمارت والے ہوں چاہے شورا والے ہوں، یہ لوگ صحیح العقیدہ علماء کو بھی جو تبلیغی نہ ہو اس کو اپنا ممبر دینے سے کتراتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ علماء تبلیغی ٹائپ کا بیان نہیں کریں گے۔ خود مولانا سعد صاحب کا جملہ ہے کہ ممبر اکرام کی جگہ نہیں ہے، کہ کسی عالم کا اکرام کرنے کے لیے تم ممبر پر بٹھا کر اس سے بیان کروا دو۔ اور شورا والوں کے بڑے ذمہ دار فاروق بھائی بنگلور والے کی بات آپ خود سن لیجئے کہ بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکیں کہ ممبر کو اکرام کی جگہ نہ بنایا جائے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ تبلیغ والے جب صحیح العقیدہ علماء کو اپنا ممبر نہ دیں تو ٹھیک بات ہے، اور مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اور جامعہ اسلامیہ کے مفتیان کرام اگر فتویٰ شائع کر کے فاسد العقیدہ اور گمراہ لوگوں کو بیان کرنے سے روک دیں تو اس میں اتنا شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے مفتیان کرام کی قدر کریں کہ انہوں نے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ بھلا کیوں کوئی اپنے لیے ذلت اور گالیاں برداشت کرے گا؟ اس فتوے کے بعد لوگ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر تعصب کا اور بھروچی اور گجراتی کی عصبیت کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اور ان کو یہ الزام ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت تعدیر ہم پر دائم و قائم فرمائے۔ آخر میں قرآن کی اس آیت پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔